اگلی صبح اپنے ساتھ نئی سازشیں، نئی چالیں اور نئے انکشافات لے کر آئی تھی۔ عمر کی اسٹڈی میں چھوٹے ٹیبل پہ سامان بکھرا پڑا تھا، کہیں پیپر تھے تو کہیں اسٹیکی نوٹس، موبائل اور لیپ ٹاپ حالے کی گود میں تھے اور وہ خود اسی طرح بیٹھی اپنا سر ٹیبل پہ رکھے سو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ گرے تھے، کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑا عمر سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اس کو دیکھے گیا۔ اس نے کف والی سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہن رکھی تھی، بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجی لگ رہا تھا۔ اس کے گال کا گڑھا اداس سا تھا۔ اس جیسے نفیس انسان کی اسٹڈی کی یہ حالت عام حالات میں اس کو کبھی قبول نہ ہوتی، لیکن آج وہ پریشان تھا۔ وہ متوازن چال چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ حالے کی نیند بہت گہری ہوتی تھی، وہ ساری رات کام کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ عمر نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ اس کو اٹھاتا تو حالے کا سارا بھرم ختم ہو جاتا یا وہ شرمندہ ہو جاتی۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس چلا گیا اور نیچے جا کر شانوں کو بھیج دیا تھا۔ وہ اب حالے کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس نے ادب سے نرمی سے حالے کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی اور ہراسہ نظروں سے یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، شانو ڈر کے دور ہٹی تھی۔ حالے کی آنکھیں اب بھی بند تھی، وہ بری طرح چیخ رہی تھی، گاڑی سے نکالو مجھے، کوئی کھولو اس کو، باہر نکالو، کوئی ہے، کوئی نکالو، دم گھٹ رہا ہے میرا، کوئی نکالو۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ شانو نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ شانو اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی اس کو تسلی دیتی جا رہی تھی۔ باقی سب ٹھیک ہے، آپ سنبھالو خود کو باجی، آپ ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی عمر صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خوف سے کانپتی حالے کو خود سے الگ کرتی اٹھی تھی۔ جب حالے نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تو اس کو آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ نہیں نہیں، عمر کو مت بلانا، مت بلانا، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا۔ اس کو مت بلانا پلیز، اس کو مت بلانا، میرا دم گھٹ جائے گا، میرا دم گھٹ جائے گا، عمر کو مت بلاؤ، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، وہ بند کر دے گا۔ وہ شانوں کے سینے سے لگی حواس باختہ سی کہے جا رہی تھی۔ شانو اب بھی اس کو کوئی تسلی دے رہی تھی، اس کے بال تھپک رہی تھی، اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ حادثہ شاید اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے عمر نے پھٹتے ہوئے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بھی طوفان جب جاتا ہے تو اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھے بغیر مڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ سلطان منزل میں ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ یوسف سلطان بے دلی سے بیٹھے تھے، سفیر ہمیشہ کی طرح نکسک سے تیار ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ حالے کے جانے کے بعد اس کے اور یوسف سلطان کے درمیان خود بخود دوریاں پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وقت شمس سربراہی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی کرسی پہ حسن بیٹھا تھا، اس کے ساتھ پروا اور مہر حسینہ اپنے کمرے میں کھانا کھاتی تھی۔ حسن بے دلی سے توس پہ جیم لگا رہا تھا۔ ناشتے اور کھانے کا مزہ تو حالے کے ساتھ آتا تھا جب وہ اسے کوئی چیز پاس کرنے کا کہتی تھی اور حسن جان بوجھ کر نظر انداز کرتا، کبھی حالے کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تو کبھی اس کی پلیٹ سے کھانے لگتا۔ وہ ہر بار تپ جاتی تھی۔ اسے میراث سلطان بھی یاد آتے تھے۔ وہ ہر دفعہ خود کھانا یا ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے تھے، کبھی ان کے کپ میں چائے ڈالتے تھے تو کبھی ان کو توس پہ جیم یا مکھن لگا کر دیتے تھے۔ اسے اپنی ماں سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ وہ اگر یہ سب کرتی بھی تو بس مہر ماں کے لیے۔ اسے کسی سے بھی اب نخرے اٹھوانے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ یتیم بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، وہ سمجھ گیا تھا۔ اسی وقت شمس سلطان کی بھاری آواز سارے میں گونجی تھی، کل میں نے نیوز میں دیکھا تھا، تم نے پھر سے ٹاپ کیا ہے؟ وہ حسن کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہے تھے۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ سفیر نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں حسن؟ بہت بہت مبارک ہو یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا، میں تمہیں ٹریٹ دیتا، سفیر دل سے کہہ رہا تھا۔ حالے سے لاکھ نفرت سہی، حسن اسے عزیز تھا۔ حسن نے چپتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس رات ہال میں ہونے والی آپ کی حرکت بھولا ہوں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی بہن کا ملازمین کے سامنے پٹنا بھولا ہوں۔ آپ سے لی ہوئی ٹریٹ میرے گلے کا پھندا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، ہم دونوں کا ایسا کوئی تعلق رہا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی بتاؤں۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ سفیر کے چہرے پہ سایہ لہرایا تھا۔ شمس رک کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ایک اور میراث سلطان؟ پروا چپتی نظروں سے اس کو دیکھے گئے، جبکہ مہرماں وہ سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معافی مانگو حسن، ابھی کے ابھی سفیر سے معافی مانگو۔ کیا یہی سب کچھ سکھایا گیا ہے تمہیں؟ یہ آداب ہے تمہارے؟ معافی مانگو، وہ گھراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
حسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ میں ایک ایسے شخص سے معافی ہرگز نہیں مانگوں گا جس نے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت کہاں تھے آپ سب لوگوں کے آداب جب جانوروں کی طرح میری بہن کو مار رہے تھے؟ کبھی چچی جان تو کبھی سفیر بھائی اور کبھی چچا جان۔ اس وقت کہاں تھی سب کی تربیت؟ ہاں، وہ تندہی سے بول رہا تھا۔ شمس سلطان محظوظ سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے منع کرو گے حسن؟ تم میری بات نہیں مانو گے؟ میں بہن ہوں تمہاری، کیا تم میری خاطر معافی نہیں مانگ سکتے؟ نہیں بچو، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن جب میری بہن کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب آپ آگے نہیں آئی تھی، تب میں نے آپ سے شکایت نہیں کی تھی، تب میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا، آپ تب نیوٹرل تھی۔ اب بھی وہی رہی ہے، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ صفی نے چمچ میز پہ پٹکا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ تمہاری وہ بہن، اس کے ساتھ یہ سب بھی کم تھا حسن۔ اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تب تم دیکھتے میں اس کے ساتھ کیا کرتا، اس بھاگی ہوئی اس بد کردار لڑکی کو میں۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر کسی نے میری بہن کو بد کردار کہا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا باپ مر گیا، بھائی نہیں، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ پہلی بات، میری بہن بھاگی نہیں تھی۔ دوسری بات، اگر بھاگی بھی تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ، ان دونوں کے نکاح کو تو آپ سب مانتے ہیں نا۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری بہن کے کردار کی بات کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیوں ڈھیل دی جائے؟ ان کے کردار کی بات بھی تو کریں نا۔ وہ تمسخرانہ نظروں سے فروہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سفیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ میری ماں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا، ان کو اس طرح مت دیکھو۔ جبکہ شمس کی بس ہو گئی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پوری قوت کے ساتھ حسن کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ مضبوط مرد تھے، حسن کمزور بچہ، وہ تیورا کر نیچے گرا تھا۔ فروہ اب تک شل تھی۔ کیا اس کو بھی پتہ ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات ان کے کمرے میں ہونے والی حالے اور ان کی گفتگو حسن سن چکا ہے۔ حسن فرش پہ گرا تھا، لیکن گرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ یوسف سلطان جو کہ خاموش تماشائی تھے، وہ بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ مہرمہ، سفیر اور فروہ ان کے اوپر جھکے تھے، کوئی ان کے ہاتھ مسل رہا تھا، کوئی پیر، تو کوئی ان کا چہرہ تپتپا رہا تھا۔ جبکہ شمس نے ان کی آوازوں پہ توجہ نہیں دی تھی، وہ اب بھی نیچے گرے حسن کو مارے جا رہے تھے، کبھی ٹھڈے تو کبھی لاتے، ساتھ ہی کچھ بکتے جھکتے جاتے۔ سلطان منزل میں گویا کوہرام مچ گیا تھا۔ حسن نے اٹھنے کی کوشش کی جب شمس نے اپنے بوٹ والے پیر سے اس کے سینے پہ لات مار کر دوبارہ گرایا تھا۔ وہ اب بھی اس کو مار رہے تھے۔ حسن بلند آواز میں چلا رہا تھا، مارے، جتنا مارنا ہے مارے، یہ آخری بار ہوگا چچا، آخری بار۔ اگلی بار پولیس کو بتاؤں گا، میں کیس کرواؤں گا آپ پہ۔ یتیم سمجھ کے مارتے ہو ہمیں، میرا باپ زندہ ہوتا تو ہاتھ لگا کے دکھاتے تم لوگ۔ یتیموں کو مارتے ہو، چپ نہیں کروا سکتے تم لوگ مجھے۔ میری بہن کے بارے میں کوئی بولے گا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یتیموں کو مارتے ہو۔ شمس اس کو مار مار کر تھک گئے تھے، تبھی یوسف سلطان کی طرف متوجہ ہوئے، جنہیں اب سفیر ایک ملازم کے ساتھ گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ مہرمہ اس کے پیچھے تھی، شمس بھی اسی طرف لپکے تھے۔ پیچھے سے حسن اب بھی بول رہا تھا، میں پولیس کو بتاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی۔ یتیم سمجھ کر مارتے ہو ہمیں، میرا باپ ایک ایک کو دیکھ لیتا، ایک ایک کو پوچھتا، وہ یتیموں کو مارتے ہو، شرم کرو تم لوگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہا تھا۔ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا، سب باہر نکل گئے تھے۔ وہ نے اس فرش پہ پڑا نقاہت سے دہراتا جاتا تھا، یتیموں کو مار رہے ہو، میرا باپ ہوتا تو سب کو دیکھ لیتا، سب کو دیکھ لیتا میرا باپ۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا یتیمی بڑا عذاب تھی۔ دن چڑھایا تھا، دھوپ کی تمازت میں شدت آ گئی تھی جب حالے اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں آئی۔ صبح شانو نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، کافی دیر بعد وہ خود بھی نارمل ہو گئی تھی۔ آج اس نے لائم کلر کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، رنگت زرد سی تھی، روح کے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اسٹڈی میں رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے انسٹاگرام کھولا تھا۔ اس کی فیڈ میں سب سے پہلی ویڈیو ڈاکٹر عبدالحفیظ کی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس ویڈیو پہ رک گئی۔ آواز کا بٹن دبا کر اس نے ویڈیو کو چلا دیا۔ آواز اسٹڈی کی دیواروں سے ہوتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ بول رہے تھے، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ حالے سانس روک کے ان کو سنیں گے۔ میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج سلطان۔ حالے جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ویڈیو چلتی گئی، عبدالحفیظ بولتے گئے، میں چاہتا تو اپنے مریض کے لیے اسٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کے دشمن تھے۔ حالے کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی، میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا۔ حالے کے تاثرات میں اب کرب کا اضافہ ہو گیا تو اس نے ویڈیو بند کر دی تھی۔ اب مزید نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اسی وقت عمر ہاتھ میں موبائل لیے اندر آیا تھا۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا۔ یہ صبح والا واقعہ اب تک ذہن میں تھا۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے نہیں پوچھا وہ کس بارے میں پوچھ رہی، اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا،
तुम्हें मुझसे पूछ कर करना चाहिए था। वो मेरा बाप था, तुम्हारा नहीं। तुम उनकी मौत, उनकी बेबसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम्हें ये हक नहीं। अपने बाप के लिए सारे फैसले सिर्फ मैं लूँगी, सिर्फ हाले लेगी। तुमने मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर ये क्यों किया उमर? मैं हसन को क्या कहूँगी? आज या कल वो ये वीडियो देखेगा, वो मुझसे जवाब मांगेगा। शम्स सुल्तान ये वीडियो देखेंगे, सारी दुनिया ये वीडियो देखेगी। मैं किसको क्या जवाब दूँगी? उमर चंद सानिए उसको देखता रहा और फिर बोलना शुरू किया। हसन 16 साल का है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं। उसे हक है वो अपने बाप की मौत के बारे में जाने। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसके बाप की मौत की वजह उससे छुपाएं। उसे मर्द बनने दें। ठीक है वो आपके बाप थे, लेकिन मेरे लिए सारा ख़ानदान, उनके लिए फ़ैसला मैं लूँगा। उनके मामले में आपका पाबंद नहीं हूँ मैं। आपने अपना हक लेने का फ़ैसला किया था और मैंने इंतकाम। मेरे फ़ैसलों में मैं आज़ाद हूँ। मैं आपको या किसी और को जवाब दे नहीं हूँ। वो ठंडे लहजे में कह रहा था। हाले तपती नज़रों से उसको देखे गए। तुमने जो करना था कर लेते, लेकिन अभी कुछ वक्त आराम से नहीं बैठ सकते थे क्या? इस तरह तो हम उनकी नज़रों में आ जाएंगे। मेरे चचा को अगर पता लग गया कि हम सब कुछ जानते हैं तो अंदाज़ा है वो क्या करेंगे। उमर ने सर झटका था। मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ, मैं ASP हूँ। मुझे सब पता होता है, कब कहाँ क्या करना है। परफेक्शन मेरे काम का हिस्सा है। आपके चचा जान ने इसी हफ्ते हेवन की डील फाइनल करनी थी, लेकिन अब इस वाक़ये के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सारा इल्ज़ाम उन पे आ जाएगा, सारा शक उन पे ही जाएगा कि जायदाद के लिए भाई को मार दिया। तकरीबन 2 हफ्ते वो खामोश बैठेंगे, बल्कि अब वो डॉक्टर और अस्पताल पे केस करेंगे। उनको करना होगा, अगर नहीं किया तो लोग उनको कातिल समझेंगे। वो जितना अरसा खामोश रहेंगे, इस अरसे में हम प्लान बनाएंगे। मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैंने खुद को वक्त दिया है। आया कुछ दिमाग में या नहीं? उमर हयात ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हाले साहिबा, वो सादा लहजे में कह रहा था। न जाने क्यों उस आदमी को तंज करने की आदत नहीं थी। और इस डॉक्टर ने जो बकवास की है, गला घूंटने वाली, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो तनदही से पूछ रही थी। अब की उमर की गर्दन में गिल्टी सी उभरी थी, चेहरे पे साया लहराया था, लेकिन वो बज़ाहिर नॉर्मल रहा। वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। हमारे पास इससे ज़्यादा बड़े मसले हैं। आप ये बताइए, काम हुआ? मेरे कॉन्टैक्ट किसी काम आए या नहीं? उसने बात बदल ली थी। हाले तंजिया से मुस्कुराई थी। 3 कदम आगे आकर वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। तुमने क्या कहा था? मैं एलीट क्लास की बिगड़ी हुई रईसज़ादी हूँ, जिसे फैशन और खानों के अलावा कुछ नहीं पता। वो उसकी आंखों में देखती पूछ रही थी। तुम सही कहते हो, मैं हूँ अमीर, लेकिन क्या तुम्हें पता है अमीर होने का क्या फ़ायदा होता है? उमर खामोश रहा। हाले ने कहना जारी रखा। अमीर होने का एक ही फ़ायदा होता है, आपके दोस्त भी अमीर होते हैं, और अमीर दोस्तों का एक ही फ़ायदा होता है, फेवर्स। वो आपको फेवर्स देते हैं, जैसे कल रात मेरे अमीर दोस्तों ने दी। उनकी फेवर्स गैर मशरूत होती हैं, नडर होती हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी गए तो उनके अमीर वालिदैन उन्हें इस सब से निकाल लेंगे। उमर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया, वो बस उसको अपने करीब खड़े बोलते हुए सुनता गया। उमर हयात, मैंने उंगली से सीने पर दस्तक दी। मैंने अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने अपना काम कर लिया है, क्योंकि मैं सुस्त नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उनको अपने लिए ख़रीद लिया, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं खर्च किया, क्योंकि अब मेरे पास पैसा भी है। तुमने कहा था ना कि मुझे बस खानों और फैशन का पता है। तुम्हें लगा था मैंने अपना पैसा बस इन 2 चीज़ों में झोंका है। तुम्हें लगता है कि मेरे पास बस 2 ही शौक़ हैं। मेरा एक तीसरा शौक़ भी है उमर हयात, डायमंड्स, अलमास, हीरे। मैं हाले सुल्तान हूँ। मैंने कभी अपना पैसा ज़ाया नहीं किया, मैंने कभी बेकार ताल्लुकात नहीं बनाए। मेरे दोस्त कम हैं, लेकिन जो हैं वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मेरे बाबा कहते थे तादाद पे समझौता कर लेना, लेकिन म्यार पे नहीं, और मैंने कभी म्यार पे समझौता किया भी नहीं। मैं अपना काम कर चुकी हूँ। मेरे पास अब शेर अली और उसके भाई के सारे केसेस की तफसीलात हैं। मेरे पास उनकी फेवर्स देने वाले लोगों की तफसील है। सो अब तुम उमर हयात, तुम्हें चाहिए कि तुम कल रात अपने बोले गए अल्फाज वापस लो। वो उसकी आंखों में देखती चबा चबा कर कह रही थी। उमर ने कंधे ढीले छोड़ दिए थे। हाले उससे कद में छोटी थी, उसकी आंखों में देखने के लिए उसे गर्दन ज़रा झुकानी पड़ी थी। अब वो उसकी आंखों में देखता नरम लहजे में कह रहा था, मैं उमर हयात कल रात के बोले गए अपने सारे अल्फाज वापस लेता हूँ। आप सुस्त नहीं हैं, मैंने मान लिया। आपको फैशन और खानों के अलावा भी बहुत कुछ आता है, मैंने मान लिया। और आखिरी बात, आपको मेरे घर, मेरे पैसों और मेरे ताल्लुकात की ज़रूरत नहीं है, मान लिया। लेकिन फिर भी आप ये रख लें। उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला था और झुककर शीशे की छोटी मेज़ पर रख दिया था। हाले ने मुश्तबा नज़रों से उसको देखा था। ये उन जेवरात की कीमत है जो आपने मेरे पास रखवाएं। जब अपने चचा से अपनी दौलत ले लें तो मुझे मेरे पैसे अदा करके अपने जेवर ले लीजिएगा, और आइंदा किसी मुद्दत को जेवर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बेच दीजिएगा, मेरे पास बहुत पैसा है, ख़रीद लूँगा। वो आखिर में हल्का सा मुस्कुराया तो गाल का गढ़ा भी उस मंज़र में शामिल हो गया।
اچھا تو اب تم میری جاسوسی کرنے لگے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب کر کے تم خود کو میری نظروں میں مزید گرا رہے ہو؟ میں آپ کو چوکیداری نہیں کر رہا، نہ آپ کو اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ پولیس والے کا گھر ہے، یہاں کی دیواریں باقی دیواروں سے زیادہ بڑے کان رکھتی ہیں، اور یہاں کے ملازم بس ایک ہی مالک کے وفادار ہیں۔ سو اگلی دفعہ جب کوئی بات مجھ سے چھپانی ہو، تم میرے ملازمین کے سامنے وہیں بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اپنے اندر دبایا تھا۔ وہ ابھی کچھ سخت کہتی جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ آپ ہی کالنگ۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے قراری سے پوچھے گئی۔ دوسری طرف مہر نے کچھ کہا تھا۔ حالے کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ یہاں وہاں دیکھے بغیر وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی۔ عمر حیران سا اس کو دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ اب پھر کیا مصیبت آ گئی؟ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا۔ سب گھر والے یوسف سلطان کو لے کر ہسپتال گئے تھے۔ حسن ابھی تک اسی فرش پہ پڑا تھا۔ اس کا سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ شمس کے بھاری بوٹوں والے پیروں کی ضربیں اس کے سینے اور کندھے پہ بڑی زور سے لگی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا تھا۔ جسم سے ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار کراہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ہمت کرتے وہ اٹھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے دروازے کو ایک ہاتھ سے کھولا تھا۔ رات والے پھول اور گفٹ کا ڈبہ اب بھی بیڈ پہ پڑے تھے۔ ایسی حالت میں بھی اس کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ یہ پھول اور گفٹ اس کے باپ نے بھیجے تھے۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو راحت دیتا تھا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر اس نے جیسے ہی اس ڈبے پہ لکھی تحریر پڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ تحریر اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ نام اس کی رگوں میں بہتے خون کو کھولا گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈبہ اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کے بالکنی میں جا کر پوری قوت کے ساتھ اسے زمین پہ دے مارا تھا۔ منحوس ہو تم، ساری دنیا کے سب سے بڑے منحوس۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم نے میرا ہر رشتہ اسپوائل کر دیا۔ تم نے میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ تم کیوں آئے ہماری زندگی میں؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا چلا رہا تھا۔ تم نے سب برباد کر دیا، سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ ہماری فیملی تھی، ہم خوش تھے۔ تم جس دن سے آئے ہو سب ختم ہو گیا۔ تم نے سب خراب کر دیا، سب اسپوائل کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چلا چلا کر تھک گیا تھا، تبھی بالکنی کی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ دکھتے جسم میں اب دکھتے دل کا درد بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر میراث سلطان کے جانے سے کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہ حسن سلطان تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں چلتی حالے کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی، عمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ حالے نے نوٹ نہیں کیا تھا یا شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو سامنے سے مہر ماں کھڑی نظر آئی۔ حالے نے آج اس کو اتنے دن بعد دیکھا تھا۔ وہ اس کی ماں جائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں بہنوں کی محبت مثالی تھی۔ مہر کو سامنے دیکھ کر اسے اپنے دل میں سکون سا پڑتا محسوس ہوا۔ اس وقت مہر کی نظر بھی اس پہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھی۔ حالے قدم قدم چلتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم جیسے بھاری تھا، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں بعد اس کو دیکھا۔ مہر کے قریب پہنچ کر وہ سیدھا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کو نصیب ہوا تھا، جبکہ مہر بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ جیسے بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا حالے، اس رات اس نکاح کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا، مجھے معاف کرنا، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ حالے نرمی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے لبوں سے لگا لیے تھے، محبت سے عقیدت سے، اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے بابا کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ مس کیا تو وہ آپ ہیں۔ مجھے بابا سے بچھڑنے کے بعد اگر کسی کے جدا ہونے کا دکھ ہے تو سب سے زیادہ آپ کا ہے۔ میں بابا کے بعد اگر کسی سے محبت کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ آپ کو حالے کا قتل بھی معاف ہے آپ ہی۔ میں ایسے ہزار سفیر سلطان آپ کے سر سے وار کر پھینک سکتی ہوں۔ حالے اس کے ہاتھوں کو تامے نرمی، محبت اور جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ تمہاری محبت ہے حالے۔ میں وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی جب حالے نے اس کی بات کاٹ دی۔ تھا کبھی کسی دور میں وہ میری محبت تھا، اب نہیں۔ جس لمحے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے اسی لمحے اپنے دل سے اس کی محبت اٹھا دی تھی۔ میرے دل کے تخت سے میں نے ان کو بازو پکڑ کر اٹھایا تھا۔ میں نے ان کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی، اور وہ میرے لیے صرف میری بہن کا شوہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنے دنوں میں کئی رشتوں کے لیے روئی ہوں، یہاں تک کہ چچی کے لیے بھی، یہاں تک کہ برونو کے لیے بھی، حسن کا پالتو کتا، لیکن ایک بار بھی میری آنکھوں سے سفیر کے نام کا آنسو نہیں گرا، گرتا ہی نہیں ہے۔ میں کھری بندی ہوں، دوگلوں اور بزدلوں کو دل میں جگہ نہیں دیتی۔ میں اس مرد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی جو بڑی محفل میں مجھ سے میرے کردار کی پاکیزگی مانگے۔ اس وقت اس دن اس کو چاہیے تھا کہ میرے لیے سٹینڈ لے۔ وہ اگر لے لیتا تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ بھی نہیں ہے۔ اس کی اپنی مجبوری ہوگی۔ میں بس آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں
کہ میں اس کی زندگی سے گریسفلی ایگزٹ کر چکی ہوں. اب وہ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور آپ آئندہ مجھ سے اس کے بارے میں بات مت کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے دادا جان کہاں ہیں، اب کیسے ہیں؟ وہ بول کر خاموش ہوئی تھی. اب اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں آئی کیوں تھی. پیرالائز ہو چکے ہیں تمہارے دادا جان. مزید تمہاری بد کرداری کا بوجھ اپنی نحیف ٹانگوں پہ نہیں اٹھا سکے. مہر کے بجائے پلر کی اوٹ سے نکلتا سفیر کہہ رہا تھا. حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا. اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں. کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے. یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ کھڑا ہی تو گئی تھی. جن قدموں نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا وہ حرکت نہیں کر سکتے. یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا. دیکھو تو ذرا کہہ کون رہا ہے؟ جب سارے شہر میں ہماری عزت کو نیلام کیا تھا، کیا تب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی ہوگا؟ اپنے اس عاشق کے ساتھ گھومتے ہوئے اور رات گزارتے ہوئے اس سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ ہاں، وہ پھنکار رہا تھا. حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا. وہ کہیں سے بھی فوراً کوالیفائڈ بہترین اکیڈمک ریکارڈ رکھنے والا، مختلف دعوتوں اور سیمینارز پہ مدعو ہونے والے ملکی اور غیر ملکی بزنس مینز کے ساتھ ڈیلز کرنے والا سفیر سلطان نہیں لگ رہا تھا. وہ ایک سطحی اور جاہل مرد لگ رہا تھا. بلکہ حالے نے اس کے جیسا پڑھا لکھا جاہل کہیں نہیں دیکھا تھا. اسی وقت اس کے عین عقب میں عمر حیات آ کر کھڑا ہوا تھا. وہ حالے کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اوپر آنے کی بجائے وہ کہیں اور چلا گیا تھا. میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سفیر. میں بس دادا جان کی کنڈیشن معلوم کرنی ہے اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی. اور اگلی بار میرے کردار کے بارے میں بات مت کیجیے گا. آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کا لہجہ اجنبی تھا. مہرما نے کچھ کہنا چاہا جب سفیر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. وہ 2 قدم آگے آیا تھا اور وہ حالے کے سامنے بالکل سامنے کھڑا تھا. حالے نے بے اختیار اپنا دل ٹٹولا تھا. کیا اب بھی اس شخص کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساسات موجود تھے؟ کیا اس کا دل اب بھی سامنے کھڑے شخص کے لیے دھڑکتا ہے؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا. آج اس کو یقین ہو گیا تھا دل سے نوچ کر نکالی گئی محبت کی پھر کوئی اوقات نہیں رہتی. کہ اب تم جیسی بد کردار لڑکیاں، رات رات گھر سے باہر رہنے والی لڑکیاں مجھے سفیر سلطان کو بات کرنا سکھائیں گی؟ تم نے تو اپنے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھنے دی اور آ گئی اپنا حصہ لینے. تم جیسی لالچی، خود غرض اور گھٹیا لڑکی کو میں اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتا. تم دادا جان سے ملے بغیر یہاں سے دفع ہو رہی ہو، سمجھی؟ وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا. عمر خاموش مگر بے چین نظروں سے ان کو دیکھے گیا. حالے اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگے. جب سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور اسی ہاتھ سے حالے کو مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا. حالے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بھاری ہاتھ کو روک لیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کو ہاتھ کو جھٹکا تھا. اس کی آنکھیں اس وقت کسی زخمی شیرنی کی جیسی تھی. عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تو مہر نے حیرت سے حالے کو دیکھا تھا. ہمت کیسے ہوئی سفیر سلطان؟ وہ شیرنی کی طرح گررائی تھی. تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مارو گے، ڈراؤ گے. اگلی بار یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی. اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لو اور اپنے ہاتھ پیر قابو میں رکھو. آئندہ اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی. اور اگر آئندہ تم نے میرے کردار پہ بات کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گی. میں سیدھا تھانے جاؤں گی، وہاں تم پہ ہراسمنٹ کا کیس کروں گی. ٹویٹر پہ می ٹو کا ٹرینڈ چلاؤں گی. انسٹاگرام پہ سٹوریز لگاؤں گی. 2 منٹ سفیر، 2 منٹ میں تمہاری عزت کو 2 کوڑی کا کر سکتی ہوں. کیونکہ بقول تمہارے میں اپنی عزت کھو چکی ہوں. اب مجھے کچھ کھونے کا خوف نہیں ہے. لیکن تمہارے پاس ابھی کھونے کو نام بھی ہے اور مقام بھی. سو اگلی بار اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو مجھ سے دور رکھنا. میں تم سے پٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں. وہ سرخ آنکھوں سے بول کر آگے بڑھ گئی تھی. مہرما اس کے پیچھے گئی تھی. عمر نے سفیر کو والی نظروں سے دیکھا تھا. سفیر اس کو آنکھوں سے سالم نگل دینا چاہتا تھا. عمر چند قدم آگے آیا تھا. جس ہاتھ سے سفیر نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا اس نے وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے ایک جھٹکا دیا تھا. اسے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا تھا. اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا. وہ بے اختیار درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا، لیکن عمر کو سامنے کھڑے دیکھ پھر سے گردن تان لی تھی. اس کا قد عمر کے قد سے 1-2 انچ چھوٹا ہی تھا. عمر اس کے کان کے پاس جھکا تھا اور چباتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، آئندہ میری عورت سے اس لہجے میں بات کی یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے. میں اس عمل کو یقینی بناؤں گا. اس سے دور رہو، میری بیوی سے دور رہو. اسے دھمکی مت سمجھنا. تمہیں چاہیے کہ مجھ سے خوف کھاؤ، نامرد کہیں کا. وہ اس کے قریب کھڑا حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بیوی نے میرے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے، کتنا وقت گزارا ہے، جاننا چاہو گے؟ سفیر زہر خن لہجے میں معنی خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا. عمر کے جبڑے کی رگیں تک تن گئی. اس نے مٹھی بھینچ لی تھی. وہ 1 قدم مزید آگے آیا تھا. وہ سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا. میری بیوی نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک
کہیں کتے پالے ہیں، مختلف قد، مختلف نسلوں کے۔ کون سے کتے کو کتنا وقت ساتھ رکھا، اس کا حساب مجھے نہیں جاننا، لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں، تم ان سب کتوں میں سب سے زیادہ بد نسل کتے ہو۔ اور ایسے کتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب 2 دن مالک اس کو کھانا نہ ڈالے تو وہ تیسرے دن اسی پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تم اس کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سفیر، وہ منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سفیر کا چہرہ آہان سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اب حالے سے بدلہ لینے کی خواہش مزید جڑ پکڑ گئی تھی۔ ہسپتال کا کیفیٹیریا کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہاں حالے کے لیے کچھ کھانے کو لینے کے لیے آیا تھا۔ کچھ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو کچھ اپنے خالی ہاتھوں میں یہی چیزیں لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ کچھ کے چہرے جھنجھلائے ہوئے تھے، شاید ان کے مریضوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کچھ کے چہرے مطمئن تھے، شاید ان کے مریض شفایاب ہوئے تھے۔ عمر حیات کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا، وہ ایسے چہروں کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ان چہروں کو دیکھتے ہوئے یکایک منظر بدلا تھا۔ وہ اب ہیون ہسپتال کے کیفیٹیریا میں کھڑا تھا۔ آس پاس لوگوں کا رش، بھان بھان کی بولیاں، چنجلائی پریشان آوازیں، بیزار چہرے، کچھ روئی مترم آنکھیں، کچھ دھوپ چھاؤں سے چہرے، خنکی آنکھیں سرخ تھی لیکن لب مسکراتے تھے۔ ان سب کے بیچ کھڑا دبے دبے غصے والا چہرہ لیے کھڑا عمر حیات اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اس ماحول کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ویٹرز والا لباس پہن رکھا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں دبا دبا غصہ اور چہرے پہ ڈھیر بیزاری۔ آج لوگوں کا رش زیادہ تھا، وہ ایک ایک ٹیبل پہ جا جا کر تھک کوفت زدہ سا ہو گیا تھا۔ خاص طور پہ اسے تب غصہ آتا تھا جب نوجوان لڑکیاں اسے بار بار بلاتی تھیں۔ اب ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اتنا مغرور اور ہینڈسم ویٹر شاید انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے ساتھی ویٹر نے اس کے ہاتھ میں 2 کافی تھمائی اور اس کو ایک ٹیبل پہ بھیج دیا۔ اس ٹیبل پہ ایک ہی آدمی بیٹھا تھا، اس کی عمر کی جانب پوچھ تھی۔ عمر نے سامنے سے آ کر کافی کے دونوں مگ ان کے سامنے رکھے اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو ٹیبل پہ بیٹھا آدمی مسکرایا۔ عمر مسکرا بھی نہ سکا۔ انہوں نے ابرو کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بادل نخواستہ بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہے۔ میراث سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نام اور شکل سے تم مسلمان لگتے ہو، سلام کرنا نہیں سیکھا؟ وہ میٹھا سا طنز کر رہے تھے۔ عمر کے تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ 1 ہفتے سے آپ کے بچے سنبھال کر آدھا پاگل ہو گیا ہوں۔ اتنا روتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں جیسے آج اگر نہ روئے تو پھر کبھی رونا نصیب نہ ہوگا۔ اور کھانا تو اتنا کھاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ انسان میں کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے، لیکن میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں، دودھ یا پھر دلیا لانے کے لیے کچن میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن ان بدتمیز بچوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، چیخ چیخ کر دماغ گھما دیتے ہیں وہ، برہمی سے کہہ رہا تھا۔ میراث مسکراہٹ دبائے اس کو سن رہے تھے۔ اور خاموش تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بولتے ہیں۔ پہلے دن تو میرا دل کیا تھا ایک ایک کو اٹھا کر ہیون کی چھت سے نیچے پھینکتا جاؤں، لیکن پھر مجھے رحم آ گیا، بہت غصہ دلاتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن خیر میں مینیج کر لیتا ہوں۔ اس نے کہنا جاری رکھا۔ اس کے بعد یہاں کیفے میں خوار ہو رہا ہوں، کسی کی بیوی بیمار ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ زخمی ہے تو کسی کی ماں کا شوگر ہائی ہے، لیکن ان سب کو بھی اپنا غصہ اور ناراضگی یہی نکالنی ہے مجھ پہ۔ اور ایک آخری بات، اس کے چہرے پہ چمٹ جانے کا تاثر آیا تھا، یہ یہاں جو لڑکیاں آتی ہیں میں ان کے آرڈر نہیں لوں گا، عجیب انداز سے دیکھتی ہیں اور میرے بارے میں بات کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، عورت سمجھ کر عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کا موضوع گفتگو ہونا پسند نہیں ہے، سو میں بزرگ عورتوں اور مردوں کے آرڈر لوں گا، لیکن لڑکیوں کے لیے آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میراث سلطان نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، انہوں نے پہلی دفعہ کسی مرد کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، آئندہ سے یہ کام منیب دیکھ لے گا۔ خیر یہاں پر میں ایک عزیز کو دیکھنے آیا تھا، لیکن پھر یاد آیا تمہارا داخلہ بھی تو کروانا ہے، تو بتاؤ کتنی رقم ہے تمہارے پاس داخلے کے لیے؟ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر اس سارے وقت میں پہلی بار ذرا خوش ہوا تھا، وہ بھی دل میں، پڑھائی سے اسے عشق تھا۔ مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پتہ، لیکن میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہیں، ایڈمیشن، بکس اور میری ہیوی بائک سب ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کروائیے گا، میری بیس بنے گی تو آگے جا کر CSS کرنا ہے مجھے، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ میراث سلطان نے چانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ عمر ذرا حیران ہوا تھا۔ کیا میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو پھر وہ پیسے کس کے ہیں، کہاں سے آئے؟ اماں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے، ہر مہینے ڈلواتی ہیں۔ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بھی حیران تھا۔ تمہاری اماں؟ وہی اماں جس کو چھوڑ کر سارے تعلق ختم کر کے آئے ہو، لیکن اس کے پیسے پہ
اب بھی تمہارا حق ہے، جب تمہارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم اس کے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ یا پھر یہ کہوں کہ تم ان پیسوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے؟ کیا تم اب بھی نفیسہ کے آسرے زندگی گزارو گے؟ تم اپنے لیے خود کے لیے کیا کرو گے؟ اگر نفیسہ کے پیسوں سے داخلہ کروانا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کے 2000 روپے بھی مجھے لا کر دو گے تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، مجھے جانا ہے، کل پھر آؤں گا، مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا، اوکے؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر جو سانس روک کے ان کو سن رہا تھا، ان کے اٹھتے دیکھ جلدی سے بول اٹھا، دیکھیے وہ میری ماں ہے، میں ان کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں، اگر میں کام کرنے لگا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، میں جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ اماں کو یہاں لے آؤں اپنے پاس، ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے آسرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ اماں ہے میری۔ معراج نے اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے تھے اور اس کی جانب جھکے تھے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم یتیم ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے آئے ہو، سو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف رکھو اور کام کرنا شروع کرو۔ تم اب مزید اس عورت سے 1 روپیہ بھی نہیں لوگے، کیونکہ نفیسہ حیات تمہاری ماں نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولتے سیدھے ہوئے تھے۔ عمر نے ٹھہر کر ان کو دیکھا تھا۔ معراج کو لگا شاید اب وہ کچھ اور بھی کہے گا اپنے حق میں، اپنی صفائی میں، لیکن وہ مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا، میں اپنا خاندان ڈھونڈنے ضرور آیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹوں گا، اپنی اماں کی طرف۔ ان کے علاوہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ میں کام سے نہیں بھاگتا، میں محنت سے نہیں بھاگتا، میں وہی ہوں جس نے اپنی ماں کی کوکنگ سینٹر میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر سخت گرمی میں کاہل سے کاہل، پھوڑ سے پھوڑ لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا۔ میں اپنی اماں کے جم میں سیلف ڈیفنس کلاسز دیتا رہا ہوں۔ میں نے 6 سال کی عمر سے نئی زبانیں سیکھنی شروع کی تھی۔ آج مجھے اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ 11 اور زبانیں آتی ہیں۔ میں اپنی اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں کبھی گھر نہیں بیٹھا، میں نے مختلف کورسز کیے ہیں۔ میں نے قرآن کورسز کیے ہیں، تفسیر، تجدید کے تمام کورسز۔ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھوں کو معراج سلطان کے چہرے پہ جمائے کہہ رہا تھا۔ میں فجر میں کئی لوگوں کے گھر جا جا کر ان کے بوڑھوں کو قرآن پڑھاتا تھا، بلکہ پڑھاتا کم تھا، سناتا زیادہ تھا۔ یہاں میں قرآن شروع کرتا، وہاں وہ بوڑھے لوگ رونے لگتے، شاید ان کو آخرت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی رونا آتا، کبھی ان لوگوں سے کوفت ہوتی، آپ بچوں کو سنبھال لیتے ہو یہ سوچ کر کہ وہ بچے ہیں، لیکن بوڑھے لوگوں سے آپ وہی طاقت، وہی صبر، وہی اسٹیمنا، وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ خود ہیں۔ حالانکہ بچوں سے زیادہ بڑے بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے ان نحیف اور مجبور عورتوں کے گھر جا کر کھانے بنائے ہیں جن کی بہو بیٹیاں جاب کرتی ہیں یا پھر ہر دھرم اور بدتمیز تھی، لیکن ان سب جگہ جانے کے لیے میرے پاس میری ہیوی بائک ہوتی تھی، میرا والیٹ پیسوں سے بھرا ہوتا تھا، میرے پاس وقت ہوتا تھا۔ میں کاہل اور سست نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری اماں نے مجھ سے ذہنی مشقت کروائی تھی، اب مجھ سے جسمانی مشقت کروا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بات یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ ویسے کمفرٹس چاہیے، بات صرف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف جلدی میں ہوں۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے تاکہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہوں، سازشی لوگوں سے دور، جھوٹے لوگوں سے پرے، کچھ بن جاؤں تاکہ اماں کو کھلا سکوں، ان کے خرچے اٹھا سکوں۔ آئندہ آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر کبھی بھولے سے بھی یہ خیال ذہن میں آ جائے تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اور میں کرائی بیبی نہیں ہوں۔ میرے بازو کام کر سکتے ہیں، میری آنکھیں جاگ سکتی ہیں، میرا ذہن بیدار رہ سکتا ہے، اور آپ نے جو کروانا ہے کروائیے، میں تیار ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، کرسی سے اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیون میں آیا کے طور پہ کام کرنے والی عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اس بچے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو لگتا ہے یہ سہ لے گا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ میں اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہوں آپا۔ اسی لڑکے کی اماں کہتی ہے اگر عورت کو آزمانا ہو تو اس سے زیور چھین لو، اگر اس کے بعد بھی ڈٹی رہی تو اصلی ہوگی، اور اگر مرد کو آزمانا ہو تو پیسہ کھینچ لو، اگر اصلی ہوا تو پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ورنہ بھربری دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ میں بس دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھربری دیوار ہے یا اصلی مرد۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر مزید چلتا، اگر کوئی اس کے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھتا۔ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا۔ اب اس کے سامنے سانولی رنگت اور گرے آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرسا تاثر تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب نہ جانے ہارون شاہد اس کے پاس کیوں آیا تھا۔
وہ سمندر کنارے ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، بال ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں ہٹانے کی زحمت وہ فی الحال نہیں کر رہی تھی۔ وہ کسی آرٹسٹ کی بنائی گئی سب سے محبوب پینٹنگ لگ رہی تھی، لیکن ادھوری۔ اس کی اداس آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی نگاہوں میں ستائش تھی تو کچھ کی نگاہوں میں ناپسندیدگی۔ ان سب کے برعکس اس کے عقب میں کھڑے ایک سیاہ آنکھوں والے شخص کی نظروں میں بس فکر تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اسپتال میں یوسف سلطان سے ملے بغیر واپس آ گئی تھی۔ مہر نے لاکھ کہا کہ اندر چل کر دیکھ لو، لیکن وہ ٹرس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر دور سے دادا جان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا، وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب رکھے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب کے گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں رشک بھی شامل ہو گیا تھا۔ پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی، آرٹسٹ کی جیسے محنت وصول ہو گئی ہو۔ آپ کے دادا، ان کو ضرورت تھی آپ کی، انہوں نے کئی بار آپ کا پوچھا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ حالے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت بیزاری کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک بے بسی بھری الجھن تھی۔ اللہ کیسا ہوتا ہے عمر؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کون سی نفرت، کہاں کا انتقام؟ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہنا شروع کیا، اللہ بہت پیارا ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اگر ہم ایک پودا بھی اگاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت، محنت اور محبت لگتی ہے، اور یہ عام بات نہیں ہوتی۔ وہیں جو آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کھلانا پلانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جاؤ، وہ آپ کو 2 دن کھلائے گا، 3 دن کھلائے گا، 1 مہینہ 1 سال کھلائے گا، لیکن آخر وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ خدا نہیں تھکتا، نہیں بیزار ہوتا، نہیں اکتاتا، کیونکہ خدا ظرف والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو بیماری اور صحت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گی بیماری، خدا بیماری دیتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں نکاح زدہ کر دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو بیماری نعمت ہے۔ ہم بیماری میں جتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنا کبھی کسی فیز میں نہیں ہوتے۔ بیماری میں ہمیں لگتا ہے ہم مر جائیں گے، لیکن تب ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم درد سے راحت مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بیمار انسان جب کراہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ایک ہی نام نکلتا ہے، اللہ، بس اللہ۔ تو بیماری ہمیں ہمارے اللہ سے قریب کرتی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حالے پلک چپکائے بغیر اس کو سن رہی تھی۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرتا۔ آپ چاہیں اس کی جتنی مرضی نافرمانی کریں، جتنا مرضی اس سے دور رہیں، ایک بار جب آپ سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ سمیٹ لے گا۔ وہ نہیں کہے گا کہ اب کیوں آئے ہو، وہ طعنہ نہیں دے گا، وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، وہ آپ سے گواہی نہیں لے گا، وہ بس کہے گا، آ گئے ہو، دنیا سے تھک گئے ہو، کیا اب میرے ہو؟ لو آؤ، میں اب بھی تمہارا ہوں، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جج کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ برا کرو، وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے، وہ آپ کا پچھلا قصور، پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے، لیکن 100 میں سے 99 انسان کیا آپ کا قصور آپ کو یاد دلائیں گے؟ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی محویت سے۔ آپ چاہیں جتنے مرضی دوست بنا لو، آپ کا سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو تپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا، کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا۔ وہ کبھی آپ کی ماضی کی بے وقوفی پہ ہنستا نہیں ہے۔ وہ آپ کے راز فاش نہیں کرتا۔ وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، آپ کی ذات کا مذاق نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے۔ وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو ذات ظرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، سیکرٹ کیپر ہو، ہمدرد ہو، تانے نہ دے، گلہ نہ کرے، ذرا سی بات پر روٹھے نہ، بڑی بڑی باتوں پہ معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوتی ہے نا۔ تو میرے حساب سے اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ حالے نے چہرہ آگے کیا تھا، آواز سرگوشی جتنی مدھم کر لی تھی سمندر کی لہروں کے شور میں۔ اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا خدا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف تھا۔ عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے اینٹ دے ماری۔ مرحاز سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا چہرہ یکدم پیلا پڑنے لگا تھا۔
میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ میں دعا نہیں مانگ سکتی کیونکہ مجھے دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے سود کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا نہ ہوتی، میری عزت نہ خراب ہوتی۔ وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے باپ کو تو خدا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا تھا۔ کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل ہونے دیا۔ کیوں؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس دم سادے ان کو سنے گیا۔ بابا کے بعد میرے پاس میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، مجھ سے وہ دونوں بھی چھن گئے، اور سب سے آخر میں میرے دادا، اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا۔ میں نے سنا اگر وہ ہوتا ہے اور باقی اتنا پیار کرتا تو مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹنے دیتا۔ وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات خدا کی تم نے سنائی ہے میری باری پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ ہے نہیں، یا پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملحد ہونے سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو نفرت اور انتقام کو ایک طرف رکھ کر بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہیت آتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے؟ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بس ہو گئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کے آرٹ کی تذلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے آل سلطان اس پتھر پہ تنہا بیٹھی رہ گئی، اس سے تھوڑا دور ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اسی وقت اس نے ایک بار پھر کال ملائی جو کہ پک کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں تھی آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کی آواز ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پہ بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بیٹے، کیا کوئی کام ہے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ کیا حالے کے حوالے سے پریشان ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے جیسے ہار کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات معراج سلطان کا قتل ہوا تھا۔ 2 لوگ ہیں جو تمہیں بھی لاجواب کر سکتے ہیں، ایک معراج سلطان، دوسرا ان کی بیٹی۔ اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے کن پٹی سلائی تھی اور جواب دینے کو الفاظ مجتمع کیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ معراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو، عمر حیات کی بیوی کو خدا ہونے پہ شک ہے۔ یہ غم، یہ دکھ میرے لیے بڑا ہے، معراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سمجھیے وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس سے میرے کہیں تعلق ہے۔ اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا خون میرے سب سے عزیز میرے محسن سے ملتا ہے۔ وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تکلیف میں، اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خدا نے مجھے کیسا بے بس کر دیا ہے۔ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ اوپر کیے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ البتہ اب بھی پرسکون تھی۔ کیا وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ وہ اپنے ازلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ترنت بولا تھا۔ کیا وہ خدا کو نہ ماننے پہ شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی اور کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے، اور وہ کسی کو بھی الزام نہیں دیتی۔ وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے، وہ کسی پہ بھی الزام نہیں لگا رہی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیے اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑھا تھا۔ اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے۔ جب تک نفس چلتی ہے ہر گناہ کی تلافی ممکن ہے۔ خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور کو، کسی اور کے ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے۔ دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے سمجھو کہ اسے واپسی کے لیے، سفر کے لیے سواری مل گئی۔ اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا۔ نفیسہ کہہ رہی تھی، گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے رکی تھی، پھر بولنا جاری رکھا۔ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیا، میں نے تو فلاں مجبوری میں یہ کیا، میں تو یہ کبھی نہیں کرتا اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، اس کو اون کرو، اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فخریہ ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے، ہم نے تو کیا زنا۔
ہم نے پی ہے شراب، ہم نے کھیلا ہے جوا، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے گناہ کو ون کرنے کا۔ مطلب ہے کہ بس اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ اللہ سے کہو میں نے یہ کیا، اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا، اور اگر ہاتھ پکڑ کر کروایا تب بھی میں اسے نہیں خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ وہ میں نے کیا، میں کم عمر تھا، نادان تھا، گمراہ تھا، یا پھر میرے دل پہ مہر تھی، کچھ بھی تھا، یہ مجھ سے ہو گیا اور اب میں اس پہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں، میرے دل کو ہیل کر دیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مختصر یہ کہ تمہاری بیوی شرمندہ بھی ہے اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے، وہ واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے۔ عمر نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تکان سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ کے لہجے میں تعجب در رہا تھا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اس سے خود کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملا سکتا، اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا، کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا، کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا، جیسے جیسے غم کم ہوگا آپ کی نمازوں سے خشوع ختم ہو جائے گا، جیسے جیسے خوشی مانت پڑے گی دل دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے، سکون کیسے ہے؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی اسے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نمازیں ایک انسان سے جوڑ لی، تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا، تم رکوع میں، سجود میں، دعا میں بس ایک شخص کو مانگتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا، یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا گیا۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی ضرورت مانگتے ہو، اپنا کوئی رکا ہوا کام مانگتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں کرو گے سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو ہے، وہ دوسروں کی بھیجے گئے پر لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے، وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل توڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، تو ہن یا کرہن ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ مہرے ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں بستا ہے، اللہ رحم دل ہے، وہ بے حس لوگوں میں نہیں رہتا، ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل پہ بھی میل لگی ہے، وہ جب چاہے گی اللہ اس کے دل سے یہ میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئی۔ تمہیں جیسے ایک ٹرانس سے نکلا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کو اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں؟ میں پوچھ رہا تھا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو، بس ایک دعا، یہ عرش ہلا دیتی ہے، تم سچے دل سے دعا کرو عمر، جس طرح ہمارے نبی سائی نے کی تھی جب کفر کا زور بڑھ گیا تھا، جب مسلمانوں کو نمازیں تک نہیں پڑھانے دی جاتی تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔ تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے وہ حال سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ کسی کافر، کسی مسیح کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ یہودی اور بت پرستوں کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہم انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے، ہم اللہ سے ان کے جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں دعاؤں نے کہیں دل پھیریں۔ بیٹے تم اپنے دل کو ہر غرض سے پاک کر کے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا، وہ ملائمیت سے کہہ رہی تھی۔ عمر حیات کو اپنی سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سفید دوپٹے کے حالے میں مکید وہ بوڑھی ہوتی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار قتل کا اعتراف کرے تو پہلے تم ڈرو گے، پھر غصہ کرو گے، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر 4 الگ الگ لوگ آ کر تم سے یہی اعتراف کریں تو تم آہستہ آہستہ اس سب کے یوزڈ ٹو ہو جاؤ گے۔ میں بھی ان گناہوں کے اعترافوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے، ہر قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد کی بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاووں کا، اس کے علاوہ بھی کہیں گناہ، کہیں جرائم کا اعتراف کیا۔ اب میں اس سب کی یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں، تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بنایا تھا۔ تمہارے دل پہ بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھی، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تم بڑے بڑے گناہوں پہ لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے حال سلطان ہوتی ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟
وہ کسی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے آنکھیں موند لی تھی، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پہ سحر کر دیا ہے اور مجھے اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا۔ میں اس کے معاملے میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ عجیب بے بسی تھی جس نے اس کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کی 15ویں ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔